السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا وقال الله تبارك وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جو کثرت آج قلت کو مٹا دینے کی طالب ہے، جو کثرت آج قلت کو مٹا دینے کی طالب ہے، اسے معلوم ہو جائے گا کہ حق باطل پہ غالب ہے۔ جو کثرت آج قلت کو مٹا دینے کی طالب ہے، اسے معلوم ہو جائے گا حق باطل پہ غالب ہے۔ نہ دولت کام آئے گی نہ شوکت کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی نہ شوکت کام آئے گی، فقط ایمان کام آئے گا، وحدت کام آئے گی۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے مسلمان کی کامیابی قلت اور کثرت پر نہیں ہے، اس عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، الفت کے ساتھ، احترام اور عظمت کے ساتھ، ان کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عزیزان ملت، آج دنیا میں دنیا والوں کی نظر میں جو کامیابی اور کامرانی ہے وہ قلت اور کثرت کی معیار پر کامیابی اور کامرانی مد نظر رکھتی ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں آج کامیابی اور کامرانی کا معیار کیا ہے؟
قلت اور کثرت. جو کثرت میں ہیں، جو اکثریت میں ہیں، وہ قلت والے کو، تعداد میں کم والوں کو کمزور سمجھتے ہیں. جو کثرت میں ہیں وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے کمزوروں پر ظلم ہوتا ہے اور طاقتور ظلم کرتا ہے. اور کثرت کا معیار آج کے دور میں اتنا بڑا ہوا ہے کہ اکثر چیزوں میں کثرت ہی کو معیار سمجھا جاتا ہے. آپ ووٹنگ کے مسئلے کو لے لیں، اس میں بھی کثرت کو دیکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے الیکشن کے موقع پر بھی کثرت کو دیکھا جاتا ہے. لیکن امت مسلمہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے ماننے والوں کے یہاں معیار کثرت اور قلت کا نہیں ہے. اسلام کو ماننے والے کے یہاں معیار جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کیا معیار دیا ہے، اس معیار کو ہمیں سمجھنا ہے. پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کے یہاں قلت اور کثرت معیار نہیں ہے کامیابی اور کامیابی. کیوں؟ وہ اس لیے کہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ قلت والے کثرت پر چھا گئے. جو تعداد کے اعتبار سے بہت کم تھے وہ کثرت والوں پر چھا گئے اور کثرت والوں کو شکست دے گئے. اور قلت والے تعداد میں کمی ہوئی. قرآن کریم کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر جو کہ سورہ بقرہ کے اندر ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنی تھوڑی جماعت غالب آئی ہے بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. آپ دیکھیے قلت اور کثرت کا معیار قرآن کریم نہیں بتا رہا، بلکہ معیار بتا یہ رہا ہے کہ جن کا بھروسہ اللہ پر ہوگا چاہے وہ قلت میں کتنے ہی کم زیادہ کیوں نہ ہو، اگر ان کا بھروسہ اللہ پر ہوگا اور اللہ کے احکامات پر بھروسہ ہوگا تو پھر وہی کامیاب. کیوں؟ اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت ہوتے ہیں. آپ غزوہ بدر کو دیکھ لیجیے، جنگ بدر کو دیکھ لیجیے، مسلمانوں کی تعداد کتنی کم ہے، صرف 313 مسلمان ہیں اور وہ بھی بہت نہتے، بہت کمزور، ساز و سامان بھی کچھ نہیں ہے سوائے تھوڑے. اور سامنے والے کے پاس ساز و سامان سے فوج مسلح ہے اور تعداد بھی زیادہ ہے. 1000 ہے تعداد جنگ بدر میں. کافروں کی کتنی ہے؟ 1000 ہے اور مسلمان کی تعداد صرف 313 ہے. اب یہاں پر دیکھ لیجیے اللہ نے کس کو فتح عطا فرمائی؟ اللہ نے مسلمانوں کو فتح
نے مسلمانوں کو فتح دی۔ یہاں پر بھی قرآن کریم نے کیا معیار بتایا؟ وہ معیار قلت اور کثرت کا نہیں ہے، وہ معیار اللہ پر بھروسہ کرنے کا ہے، اللہ پر مضبوطی کے ساتھ ایمان لانے کا ہے۔ ایمان نام ہی ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے کا۔ ایمان نام ہی ہے ایمان بالرسول کا۔ ایمان باللہ نام ہے، اللہ پر ایمان لانے کا نام ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا نام ایمان ہے۔ تو معیار قلت اور کثرت کا نہیں ہے۔ اب آگے اور بڑھے، جنگ احد کی تاریخ آپ پڑھیں۔ جنگ احد میں مسلمان کتنے تھے؟ صرف 700 مسلمان۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی اور کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ 3000 تھی۔ لیکن فتح کسے نصیب ہوئی؟ وہ فتح نصیب جو ہوئی ہے وہ مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہے، اور قرآن کریم اس پر شاہد ہے، گواہ ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا لقد نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد جنگ احد میں کی۔ اب یہاں پر تعداد مسلمانوں کی بالکل کم ہے، 700 ہے اور سامنے 3000 کا لشکر ہے، لیکن یہاں پر بھی بھروسہ جب مسلمانوں نے اللہ پر کیا اور اللہ کے حکموں پر بھروسہ کیا تو یہاں پر بھی اللہ نے فتح۔ اسی طرح اور آگے بڑھیے، جنگ احد کا مسئلہ ہوا، اب اس کے بعد جنگ حنین کا مسئلہ آیا، اور یہ جنگ حنین کا مسئلہ حضور کی زندگی میں آیا ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کی تعداد تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ بڑی تعداد کی، 12000 کی تعداد۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کی تعداد دوسرے جنگوں کے اعتبار سے زیادہ تھی، 12000 مسلمانوں کی تعداد تھی، اور کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ 20000 کی تعداد تھی۔ اس جنگ حنین میں مسلمانوں کو تھوڑا سا یہ فخر محسوس ہوا کہ دیگر جنگوں کے مقابلے میں ہماری تعداد اس میں زیادہ ہے، دیگر جنگوں کے مقابلے میں اس میں ہماری تعداد زیادہ ہے، اگرچہ کافروں سے بڑے ہوئے تعداد نہیں ہے، لیکن اور دیگر جنگوں کے مقابلے میں کئی گنا اس مرتبہ زیادہ ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کی نظر اور ان کی نگاہ تعداد پر گئی، کثرت پر گئی کہ دیگر جنگوں کے حساب سے اس جنگ میں ہمارے مسلمان زیادہ ہیں، تو کیا ہوا؟ تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جیسے ان کا نظریہ تعداد پر گئی، ان کی نگاہ تعداد پر گئی اور پیش قدمی کی جنگ کرنے کے لیے، مؤرخین نے لکھا ہے جو کافر نگاہ ٹکائے ہوئے رکھے تھے، تاک لگا کر بیٹھے تھے، کہتے ہیں کہ بارش کی طرح مسلمانوں پر تلواریں پڑنے لگی، تیر اور تلواروں کی بارش ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ 12 ہزار کے لشکر میں اکثر صحابہ اپنی جگہ چھوڑ چکے اور راہ فرار کیا، اپنی جگہ چھوڑ کر پیچھے کو مڑ گئے تھے۔ کیوں؟ ان کی تعداد اس وقت، ان کی نظر جو تعداد پر گئی تھی وہ شروع میں اللہ نے ان کے پیر اٹھا دیے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، اپنی جگہ پر ڈٹے رہے اور ڈٹ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا
اے عباس آواز لگاؤ، کہاں چلے گئے یہ مسلمان؟ کیا ان کا نظریہ تھا؟ کس امید سے یہاں پر آئے تھے کہ راہ فرار اختیار کر چکے؟ آواز لگاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آواز لگاتے ہیں، یا معشر الشباب، یا معشر الجوان، کہاں تم چلے گئے؟ یہ آواز لگاتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ پھر جو ہے سارے کے سارے مسلمان پھر اپنی جگہ پر آتے ہیں، اور اس وقت حضور علیہ السلام اور کچھ صحابی آپ کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور حضور سواری سے نیچے اتر گئے اور آ کر کہنے لگے، انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب۔ اے لوگوں، میں سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں۔ اللہ نے میرے ساتھ وعدے کیے ہیں مدد اور فتح کی، اللہ مجھے مدد بھی کریں گے، میری فتح بھی اللہ نے کی ہے۔ اور اے لوگوں سنو، میں عبد المطلب کا پوتا۔ اس طرح سے سارے کے سارے مسلمان حضور کی آواز پر آواز دینے لگے، اور پھر جو ہے شکست کھائی ہوئی مسلمان قوم پھر جو ہے فتح حاصل ہو۔ تو دیکھیے، جیسے ہی مسلمانوں کی تعداد پر نظر جاتی ہے تو اللہ کی نصرت نہیں آتی۔ آج مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ کفار و مشرکین زہر گھول رہے ہیں، دماغ میں یہ بٹھا رہے ہیں کہ مسلمانوں تم تعداد میں کم ہو، تم دب کر رہے۔ اے مسلمانوں، تم تعداد میں کم ہو، تم دب کر رہو۔ تمہیں اگر کوئی کام کرنا ہے تو ہم سے پوچھ کر کرو، ہمارے مشورے سے کرو، ہم جو کہیں گے اسی پر عمل کرو۔ آج مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ زہر بٹھایا جا رہا ہے، اور مسلمان ڈٹ کر جو ہے کام کر رہے ہیں۔ میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، قرآن کریم تمہیں سبق دیتا ہے، تمہیں قرآن کریم آواز دے رہا ہے، جو کہ اللہ کی کتاب ہے اور سچی کتاب ہے، کہ قلت اور کثرت پر نظر نہ رکھو، اللہ کی نصرت اور مدد پر نظر رکھو، تمہیں کامیاب کریں گے۔ کیوں؟ قرآن کریم اس کی جگہ کہتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم غمگین مت ہو، تم سست نہ پڑو، ولا تہنوا، سست نہ پڑو، ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور غم نہ کھاؤ، وانتم الاعلون، تم ہی سربلند رہو گے اگر سچے اور پکے مسلمان۔ تو دیکھیے، قرآن کریم صاف صاف کہہ رہا ہے، تمہاری کامیابی پکے اور سچے مسلمان ہونے میں ہے، تمہاری کامیابی تعداد کی بڑھنے میں نہیں ہے۔ آج مسلمان ماشاءاللہ کتنی تعداد میں ہیں، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو پکے اور سچے مسلمان؟ آج مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان بنائے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ میں کس پوزیشن میں ایمان والا ہوں۔ اللہ کو ایمان کی کوالٹی کی ضرورت ہے، تعداد کی ضرورت نہیں ہے۔ کوالٹی کس طرح ہے ایمان والے کی، اللہ کو وہی ضرورت ہے۔ صحابہ کے دور میں اللہ کو جو محبوب تھا وہ کوالٹی کو اللہ پسند کرتے تھے، اور وہ کوالٹی والے مسلمان اس وقت تھے، اس لیے ہر جگہ چھا۔ آج مسلمانوں میں جیسے ہی یہ صفت ختم ہو گئی، مسلمان آج غیروں سے دب کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، میں تمہیں جھنجھوڑنا چاہتا ہوں اور تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کامیابی اور کامرانی چاہیے تو پھر اللہ کی مدد پر بھروسہ کرو،
اور اللہ جس طرح ایمان چاہتے ہیں اپنے اوپر لانا، اس طرح ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ آج مسلمان قوم کو دیکھ لیجئے، مسلمان نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، سونے کا وقت کوئی متعین نہیں ہے، 11 بجے سوتا ہے، 12 بجے سوتا ہے، 2 بجے تک ہوٹلوں میں بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں، ہوٹلوں میں چٹنگ بازی کرتے ہیں، اور صبح سوتا ہے، فجر کی نماز میں سوتا رہتا ہے، اور فجر کی نماز میں جب سوتا ہے 10 بجے اٹھتا ہے، 11 بجے اٹھتا ہے، اور اٹھ کر موبائل چیک کرتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی اچھی تصویر آ جاتی ہے، نیکی کی بات آ جاتی ہے، تو نوجوان کہتا ہے کہ اس کو فارورڈ کرو، اسے آگے پہنچاؤ۔ اے نوجوان، تو رات سو کر گزارا ہے اور تو دین کی تبلیغ کرتا پھر رہا ہے، تو اس کو آگے بڑھاؤ، کیا تمہارے اس عمل کا اثر پڑے گا دوسرے لوگوں پر؟ تمہارا مقابلہ کن سے ہو رہا ہے یہ تو دیکھو، تمہارا مقابلہ ان لوگوں سے ہو رہا ہے جو 3 بجے اٹھ کر دوڑتے ہیں، پارٹی میں واکنگ کرتے ہیں، تمہارا مقابلہ ان سے ہے، اور تم سو کر زندگی گزار کر ان سے مقابلے کے لیے آئے ہو۔ اے مسلمانوں، غیروں سے بھی سبق لو کچھ تو، تم سے جو مقابلہ کر رہے ہیں وہ 3 بجے اٹھ کر واکنگ کرتے ہیں، ٹہلتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، اور تم سو کر اپنی رات گزارتے ہو، اور صبح اٹھ کر اس قسم کی چیٹنگ بازیاں کرتے ہو اور دین کی بات پھیلا رہے ہو۔ کچھ اس سے ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں ایک ایجنڈا دیا، اس ایجنڈے پر عمل کرو، تم کامیاب ہو۔ اللہ نے ایجنڈا دیا ہے مسلمانوں کو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے مسلمانوں، تمہیں اللہ رب العزت بہترین امت ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ تم خیر امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو اور بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، اسی لیے تمہیں یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ تم اللہ کے چہیتے بندے ہو، لہذا اس ایجنڈے پر اے مسلمانوں کام کرو۔ کام یہ کرنا ہے کہ اگر تم اپنے نگاہوں میں کسی برائی کو دیکھ رہے ہو تو اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرو اور اچھی باتوں کی تلقین کرو، اچھی باتیں بتاؤ۔ لیکن ہاں، ضروری ہے پہلے خود اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے ایمان کی کوالٹی کو بڑھانا ہے، مضبوطی پیدا کرنا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کی رسی کی مضبوطی کے تھام لو گے، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اگر تم سچی دل سے توبہ کر لو گے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لو گے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کے حکموں پر چلو گے، اللہ کے رسول کے حکموں پر چلو گے، رسی کو اللہ کی مضبوطی سے تھامے رکھو گے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو گے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر تم جو ہے ایمان والوں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤ۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں ان قریب مومنوں کو زبردست اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے گا، لیکن شرط ہے کہ پہلے اپنی اصلاح۔ آج بہت اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج ہماری اتنی کمزوری ہے کہ ہماری اولاد کی ہم اصلاح نہیں کر پا رہے، ہم اپنی اولاد کی اصلاح نہیں کر پا رہے۔
کہ میرے ماں باپ اچھی بات ہمیں سکھائے۔ آج مسلمان بچے اچھی باتیں سننے کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن آج ماں باپ کی حالت کیا ہے؟ بچہ جب سونے کے لیے جاتا ہے، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، موبائل پر بچہ چیٹنگ کرتا ہے، تو ماں باپ کہتے کیا ہیں؟ اے میرے بیٹے سو جا، صبح اسکول جا۔ کیا کہتا ہے بچہ؟ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، لگتے جگر سو جا، صبح اسکول جانا ہے۔ لیکن ایسے ماں کو میں کہنا چاہتا ہوں، ایسے پیرنٹس سے کہنا چاہتا ہوں، ایسے ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں، تمہاری اولاد کی کانیں یہ بات سننے کے لیے ترس رہے ہیں کہ میرے ماں باپ یہ کہیں کہ بیٹا جلدی سو جا، صبح کو فجر کو اٹھنا۔ آج کتنی مائیں اور بہنیں اور کتنے پیرنٹس اور سرپرست ہیں کہ اپنے اولاد کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا سو جا جلدی سے، صبح کو فجر کو اٹھ۔ ہم کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ عزیزان ملت، بہت بڑی کمزوری ہے، اللہ معاف فرمائے۔ بچوں کے کان ترس رہے ہیں، اچھی باتیں سناؤ، اچھی بولو بچوں کو، انہیں سکھاؤ، انہیں دونوں قسم کی تعلیم سے آراستہ کرو، انہیں دنیاوی تعلیم بھی دو، انہیں اخروی تعلیم بھی دو، دینی تعلیم بھی دو۔ آج سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو مسلمان بنا کر رکھیں۔ آج سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اے مسلمانوں، چیلنج کو قبول کرو۔ چیلنج کو قبول کرنا یہ ایمان کی شان ہے۔ مسلمان کی سچی علامت یہ ہے چیلنج کو قبول کرنا۔ ہمارے لیے جو حالات آتے ہیں، یہ حالات آتے ہی اسی لیے ہیں کہ ہم خود اپنے پیروں پر کھڑے ہیں۔ حالات اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم خود پیروں پر کھڑے ہوں، ہم مضبوط ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے حالات لے کر آتے ہیں۔ حالات لا کر اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ اور کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کہتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ کو کیا تم سے بیر ہے، کیا تکلیف ہے کہ تم کو عذاب میں مبتلا کرے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا تم سے بیر ہے، کیا دشمنی ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے؟ اللہ کو چاہتے ہیں ان شکرتم، کہ تم شکر گزار کرو، وآمنتم، اور صحیح معنی میں ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ رب العزت بڑے قدردان ہے۔ تمہاری ایک چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی اللہ ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کو تم سے کوئی ویر نہیں ہے، بس اللہ کی چاہت یہ ہے حالات لانے کا کہ تم اپنے پیروں پر خود کھڑے ہو جاؤ۔ اگر آج دنیا کے اندر برائی ختم نہیں ہو رہی، برائی نہیں مٹ رہی ہے، تو پھر سمجھیں کہ ہم اپنے ایجنڈے پر کام نہیں کر رہے۔ جو ایجنڈا اللہ نے ہمیں دیا تھا کہ بھلی باتوں کا حکم کرو اور برائی سے روکو، اگر برائی نہیں رک رہی ہے، بھلائی کی بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم اپنے ایجنڈے پر پوری طرح کام کرنے میں ناکام۔ اور جب ہم اپنے ایجنڈے پر کام نہیں کریں گے تو پھر اس کی سزا بھگتنے کے لیے مسلمان تیار ہو جاؤ، اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر ایک سے ایک حالات آئیں گے، پھر وہ چیلنج کو قبول کرنا تمہارے لیے دشوار ہو جائے گا۔ لہذا چیلنج کو قبول کرو اور اپنی ایمان میں مضبوطی لے آؤ۔ سود عام ہے، ربا عام ہے، تو اسے ختم کرنے کی کوشش کرو۔ کوئی حرام کاری کر رہا ہے، اسے حلال کاری کی طرف بلاؤ، اسے حرام کاری سے دور رکھنے کی کوشش کرو، اسے حرام سے بچاؤ، حلال کی طرف لے آؤ۔ کوئی جھوٹ بول رہا ہے، اس کو سچ کی تلقین کرو، سچی بات بتاؤ، جھوٹ سے بچاؤ،
غیبت سے بچاؤ. اگر نہیں بچاتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ تم بھی اس کے اندر پڑ جاؤ گے. تم بھی پھر اس کے اندر پڑ جاؤ گے. تم بھی اس کے اندر ملوث ہو جاؤ گے. آج دیکھ لیجیے ماحول، معاشرے کی حالت. ایک آدمی سودی کاروبار شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ دیکھتے 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 کئی گھر اس کے اندر ملوث ہو جاتے. اگر وہیں پر اسٹاک لگا دیتے، بڑے کھڑے ہوتے، ذمہ داران کام کھڑے ہو جاتے، للکارتے، آواز لگاتے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن تم سود سے بچے رہو. اگر یہیں پر ہم اسٹاپ لگا دیتے تو گھر کے گھر سودی کاروبار میں ملوث نہ ہوتے. عزیزان گرامی، اپنے ہوش کے ناخن لیجیے، آرام کی نیند سونا چھوڑ دیجیے. اگر آرام کی نیند سونا چھوڑ کے اللہ کے لیے ہم تہجد میں اٹھیں گے اور مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ سے مانگیں گے، اور رات ختم ہونے کے بعد جو اللہ نے ہمیں ایجنڈا دیا ہے دن میں اس ایجنڈے پر کام کریں گے، تو پھر 100% کامیابی ہمیں اپنی آنکھوں میں نظر آئے. ہمیں اپنی آنکھوں میں نظر آئے گی. حاضرین گرامی، سنبھلنے کا وقت ہے، سنبھلنے کا وقت ہے، ہوش کے ناخن لینے کا وقت ہے. چیلنج کو قبول کیجیے. اگر چیلنج کو قبول نہیں کریں گے تو پھر اللہ رب العزت خود بخود ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ ڈنڈے مار مار کر ہم سے منوائیں گے. ابھی تو 2-3 ہی اس قسم کے کچھ باورے قسم کے انسان پیدا ہوئے ہیں جو بک بک کرتے ہیں. ابھی 2-3 ہی ہیں. کوئی دلی میں بکتا ہے، کوئی لکھنؤ میں بکتا ہے، اور کوئی اور جگہ بکتا ہے. ابھی کچھ اور ہی ابھی تو باقی ہے. تو سمجھیے اللہ تعالیٰ ان کو کھڑے اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم چیلنج کو قبول کریں. آپ کو ہوش آنا ہو. اپنی اولاد کی بھی فکر کیجیے، اپنی اولاد کی فکر کیجیے، اپنے جنریشن کی فکر کیجیے. نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جب غضبناک ہوتے ہیں تو پھر وہی بچتے ہیں جو اپنے ایجنڈے پر کام کرتے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کو تہس نہس کر کے رکھتے ہیں. جیسے کہ پیغمبروں کے زمانے میں جب پیغمبروں کی بات نہیں مانی گئی تو پیغمبروں کو اللہ نے بچایا، اور ان کے علاوہ جو ان کی نافرمانی کرتے تھے ان کو تہس نہس کر کے رکھا. تو عزیزان گرامی، اپنی اولاد کی فکر کیجیے، حلال روزی کمانے کی فکر کیجیے، حرام روزی سے بچیے. اگر حرام روزی سے بچیں گے اور حلال روزی کھائیں گے، کم کھا کر زندگی گزار دیں گے، لیکن اللہ کی پسندیدہ بندے پھر ہم ہی بنیں گے. اللہ کو پسندیدہ بندے محبوب ہے. اللہ کو ماننے والے، سچائی کے ساتھ اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والے اللہ کو محبوب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی صحیح راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری اولادوں کی اور آنے والے نسلوں کی اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کی بھی حفاظت فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.